درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہ صفحہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 13 ختم ہو کر 14 شروع ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 6 اور آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ تذکرہ منافقین ہی کا چل رہا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط طرز عمل کو بیان بھی کیا بہت سے حوالوں سے کہ وہ فسادی طبقہ ہے، گمراہ طبقہ ہے، جھوٹا طبقہ ہے، جہنمی اور عذاب کا مستحق طبقہ ہے. اب آج کی آیات میں بھی ان کا کچھ اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اصل روپ انسانوں کو، ایمان والوں کو دکھا رہے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو، یہ لفظ لقاء سے ہے. لقاء ملاقات، یہ ملاقات بھی عربی ہی کا لفظ ہے. ملاقات عربی زبان کا لفظ ہے. دو افراد کا یا دو افراد سے زائد کا آپس میں ملنا، یہ ملاقات لقاء سے ہے، اسی سے یہ لفظ لقو ہے. وَإِذَا لَقُوا اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اور جب یہ ملتے ہیں، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی منافقین. قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو خلوت سے ہے. خلوت تنہائی، تنہا ہونا، تنہائی میں ہونا، خلوت. وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَى طرف شیاطینہم، یہ دو لفظ ہے شیاطین اور ہم. شیاطین شیطانوں، ہم اپنے. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں یا ان کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم تو، انا بے شک ہم تو. یہ دو لفظ ہیں انا اور نا. انا بے شک، نا ہم. تو یہ جب ادغام ہوا تو انا بن گیا، لفظ وہی ہیں بے شک ہم. معکم یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک مع اور ایک کم. مع اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ. ہم جب کسی کو دعوت نامہ بھیجتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں بما اہل و عیال، بما اہل خانہ. یہ بما وہی ہے مع ساتھ. اسی سے ایک لفظ آتا ہے معیت، ساتھ. مع ساتھ، معیت ساتھ.
قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم تو معکم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بات یہ ہے نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ وَإِذَا اور جب لقو یہ ملتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو یہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے شیطانوں کے پاس، قالو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں منافقین کا وہ دو رخا پن جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ جو منافق کا لفظ ہے نا یہ بنا ہے نفق سے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ وہ یاد ہوگا وہ جمعے والے دن آخری رمضان آخری جمعہ وہ سرنگ وہاں لکھا ہوا تھا نفق، سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ اس کو نفق کیوں کہتے ہیں؟ دو رخی ہوتی ہے، دو اس کے رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہو رہی ہے ایک طرف سے ختم ہو رہی ہے، اس کے دو رخ۔ اسی سے منافق کو بھی منافق کہا جاتا ہے، دو رخا ہوتا ہے۔ یہاں ان کے وہ منافق کے دونوں رخ بیان کیے گئے ہیں۔ جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں جی بسم اللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی ایمان لائیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب یہ پھر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطانوں کے پاس، یہ شیطان وہ نہیں ہے وہ جو اسرائیل عزازیل یا ابلیس، وہ نہیں، ہر وہ انسان جو شیطانی ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے وہ شیطان ہے، ہر وہ انسان جو شیطانی ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے وہ شیطان ہے۔ تو ان کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں جب ان کے پاس جمع ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ کہتے ہیں تم تو پکے مسلمان ہوتے جا رہے ہو، تم تو ان کی باتوں میں ہاں ملاتے ہو، کہیں تم ان کے ساتھی تو نہیں بننے جا رہے؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کو تو ہم پاگل بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ان کو کہتے ہیں نا ہم بھی ایمان لائے، یہ تو مذاق ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ لفظی معنی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق ان پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کا مذاق ان پہ کیسے یہ بتا دیا، اب وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ وہ جو مذاق انہوں نے دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی نا وہ مذاق ان کے اوپر آ گیا۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق ان پر ڈال دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ اور یمد یہ مد سے ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، لمبا کرنا، زیادہ کرنا۔ مد جو ہوتی ہے نا مد، تو ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ اور یہ جو ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں نا مد، فلاں حرف پہ مد ہے، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ ان کا موقع دراز کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم فی میں طغیان سرکشی،
اچھا یہ لفظ بھی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، طغیان کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جب سیلاب وغیرہ آتا ہے نا، سیلاب وغیرہ اور پانی جو ہے بفر جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طغیانی۔ دریا اس وقت طغیانی میں ہے، بفرا ہوا ہے، یعنی پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم، اور یہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکشی میں اندھے ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، جو مرضی کرے جاؤ۔ ان کے حوصلے اور بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اور اپنی نفاق منافقت کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ان کے لیے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق ان پر ڈال دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یا ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، ان کی رسی لمبی کر رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ جو یعمہون کا لفظ ہے، یہ عین میم ہا اس سے بنا ہے، عین میم ہا۔ عین میم ہا کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، لیکن یہ وہ اندھا ہونا نہیں ہے کہ آنکھ سے نظر نہ آئے، بلکہ یہ وہ اندھا ہونا ہے کہ آدمی کو حقیقت سمجھ نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت کا اندھا ہونا۔ ایک ہوتا ہے بصارت، آنکھوں کا اندھا ہونا۔ وہ جو آنکھوں کا اندھا ہونا ہے نا، اس کے لیے اگلی آیت میں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، صم بکم عمی، وہ عین میم یا ہے، عین میم یا، آنکھوں کا اندھا ہونا۔ عین اور عین میم ہا، دل کا اندھا ہونا، یہ دل کے اندھے، عین میم ہا دل کا اندھا ہونا۔ اور کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عین میم یا، آنکھوں کا اندھا ہونا۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اپنی اس ڈھیل کے اندر یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یہ اندھا ہونا آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا ہے۔ اور دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ کہ آدمی حقیقت کو نہ سمجھ پائے، وہ غلط راستے پہ چلتا جا رہا ہے، اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہا، اور اپنے غلط راستے کو غلط راستہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق ان پہ ڈال دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ایمان والوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق ان پر ڈال دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، لمبی کر رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ بس جی یہاں تک۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ دو تین ساتھی آج کا یہ سبق پڑھ لیتے ہیں، تاکہ تازہ تازہ پڑھا ہے نا، ریوائز ہو جائے گا تو انشاءاللہ اور پختہ ہو جائے گا۔ تو دو تین ساتھی جو پرانے ہیں انشاءاللہ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دو تین ساتھی جو نئے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارا سبق یہیں پر پکا ہو جائے گا۔ جی وجاہت، اونچی آواز سے بیٹا، اونچی آواز سے۔
یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ جی جو نئے ساتھی ہیں ان میں سے جو پڑھنا چاہیں جناب۔ جی جی اور ساتھی کوئی؟ ایک ساتھی جی، اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔